الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورتل القرآن ترتيلا صدق الله العظيم. قابل صد احترام ناظرین و سامعین گرامی و معزز شرکائے کورس، آج ہماری تجوید القرآن کی کلاس نمبر 13 ہے. اس سے پہلے ہم تجوید کی تعریف اور اس کے متعلقات، اس میں لحن اور اسی طریقے سے دانتوں کے نام اور پھر مخارج کی بحث مکمل ہم پڑھ چکے ہیں، اور اس کے بعد ہم نے صفات الحروف میں صفت کی تعریف اور صفت کی اقسام پڑھی ہیں. انہی اقسام میں سے آج ہم صفات لازمہ متضادہ ہم پڑھیں گے. صفات کے متعلق ہم نے پڑھا تھا کہ یہ حروف کی جو مختلف حالتیں ہوتی ہیں ان کی ادائیگی کے وقت تو ان کو صفات کہا جاتا ہے. تو بنیادی طور پر صفات کی دو قسمیں ہم نے پڑھی، صفات لازمہ اور صفات عارضہ. پھر لازمہ کی دو قسمیں پڑھی، صفات لازمہ غیر متضادہ اور صفات لازمہ متضادہ. تو غیر متضادہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ یہ 7 صفات ہیں جو کہ چند حروف میں پائی جاتی ہیں، اور ان کو غیر متضادہ اس لیے کہتے ہیں کہ اگر ایک حرف میں کوئی ایک صفت آتی ہے تو اس کے مقابلے کی کوئی اور ایسی صفت نہیں ہے جو کہ باقی حروف میں آ رہی ہو. جبکہ آج جو ہم حروف پڑھیں گے صفات لازمہ متضادہ، تو ان میں دو صفات آئیں گی. گویا کہ پیر ہوں گے، ایک صفت اگر ہمس ہے تو اس کے مقابلے کی صفت کا نام جہر ہے. ہمس کا مطلب ہے کہ آواز کا کمزور ہونا، اور جہر کا مطلب یہ ہے کہ آواز کا قوت والا ہونا، اور حرف کا مخرج میں ضعف کے ساتھ اور کمزوری کے ساتھ ٹھہرنا، اور اس میں جہر میں قوت کے ساتھ ٹھہرنا. تو جن حروف میں ہمس پائی جائے گی اس کے مقابل تمام حروف میں جہر پائی جائے گی. تو اس طریقے سے ان کو متضاد کہتے ہیں. تو یہ صفات کل جو ہیں یہ 10 ہیں. جب انہیں پیر کی صورت میں بیان کیا جاتا ہے تو پھر یہ گویا کہ 5 رہ جاتی ہیں. تو ان کی تعداد جو 10 ہے، اور اسی طریقے سے آپس میں مقابلے کے ساتھ جو گویا کہ 5 جوڑے جو بنتے ہیں، تو وہ ان میں سب سے پہلے ہمس اور جہر، پھر شدت اور رخوت، پھر استعلاء اور استفال، اطباق اور انفتاح، اذلاق اور اسمات. ہمس کے مقابلے میں جہر ہے، شدت کے مقابلے میں رخوت ہے، اور استعلاء کے مقابلے میں استفال ہے، اطباق کے مقابلے میں انفتاح، اور اذلاق کے مقابلے میں اسمات. تو یہ پھر وہی میں عرض کروں گا کہ یہ اصطلاحات ہیں جن اصطلاحات کو جان لینا اچھی بات ہے، اور جن کا جتنا ذوق ہو اس کے مطابق یہ ان کو نوٹ بھی کریں اور زبانی یاد بھی کریں، اور یاد کرنے میں کسی طرح کی کوئی مشکل اور کوئی دقت نہیں ہے. ان کے معنی اور اس کے مفاہیم جب ابھی ہم سنیں گے تو یاد کرنا آسان ہو جائے گا انشاءاللہ. لیکن اگر یہ اصطلاحات یاد نہیں بھی ہوتی تو کم از کم ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جو حرف ہے اس حرف کو ادا کیسے کرنا ہے اور اس کی حالت کیا ہونی چاہیے ان صفات کے اعتبار سے. تو وہ ابھی ہم اس کی تفصیل پڑھتے ہیں. سب سے پہلے ہم پڑھیں گے ہمس اور جہر سے متعلق. ہمس اور جہر یہ 2 صفات ہیں جو کہ مل کے تمام حروف میں آتی ہیں. ان میں سے جو ہمس ہے وہ مجموعی طور پر صرف 10 حروف میں پائی جاتی ہے ہمس، اور باقی تمام حروف میں پھر جو 29 حروف میں سے 10 کے بعد 29 حروف میں سے جو 19 حروف ہیں ان تمام حروف میں پھر جہر پائی جاتی ہے. ہمس، ہا میم اور سین ہمس، اور اس کے مقابلے میں ہے جہر. ہا میم سین ہمس اور جیم ہا را جہر. ہمس کا مطلب ہوتا ہے کمزور و ضعف. تو جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے وہ حروف اپنے مخرج میں بڑے ضعف کے ساتھ ٹھہرتے ہیں، اور ان کی آواز میں کمزوری پائی جاتی ہے، ضعف پایا جاتا ہے.
اور یہ وہی حروف ہیں جن کا پچھلی کلاسز میں بھی میں تذکرہ کر چکا ہوں. فا، سا، ہا. تو یہ دیکھیں اپنی ادائیگی کے اعتبار سے بڑا کمزور حرف ہے اور مخرج میں آواز بڑی کمزوری اور ضعف کے ساتھ ٹھہر رہی ہے. ہا اسی طریقے سے، اور سا اسی طریقے سے جو باقی حروف ہیں اس کے، تو ٹوٹل میں نے بتایا کہ 10 حروف بنتے ہیں جن میں ہمس پائی جاتی ہے. تو ہمس ہے کیا چیز، یہ ذرا ہم پڑھ لیتے ہیں. ہمس کمزور آواز کو کہتے ہیں. اب یہ عربی میں ریگستان میں جب اونٹ چلتا ہے تو اونٹ کے متعلق ہم جانتے ہیں کہ اونٹ کا جو پاؤں ہے اس کا جو ہے وہ بہت نرم ہوتا ہے، اور اس کے پاؤں میں نیچے اللہ جل شانہ نے بالکل اس طرح نرم رکھا ہے جس طریقے سے روئی ہوتی ہے، روئی یا اسی طریقے سے فوم جس طرح یہ نرم ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے اونٹ کا پاؤں بھی نیچے سے اسی لیے ریگستان میں یہ بڑی تیزی سے چلتا ہے اور سخت جگہ پہ اس کو چلنے میں دقت ہوتی ہے، اور صحرا کا جہاز اسے کہا جاتا ہے اسی وجہ سے ریگستانوں کا، کہ اس لیے کہ وہاں یہ اتنی تیزی سے چلتا ہے کہ وہ میلوں کے فاصلے بہت جلدی طے کر لیتا ہے. تو ریگستان میں چلتے ہوئے جب ریت پر اس کا پاؤں آتا ہے، یعنی ریت بھی نرم ہوتی ہے، اور اس نرم ریت پر جب اس کا نرم پاؤں آتا ہے تو اس سے ایک آواز پیدا ہوتی ہے جو کہ آواز بڑی کمزور سی ہوتی ہے اور اسی طرح کی ہوتی ہے جیسے یعنی اس طرح کی ایک آواز پیدا ہوتی ہے. اس آواز کو عرب ہمس کہتے ہیں. قرآن مجید میں یہ حرف استعمال ہوا ہے. اللہ جل شانہ نے قیامت کا تذکرہ کرتے ہوئے، میدان حشر کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا، کہ اس دن کی کیفیت یہ ہوگی، اس دن کا عالم یہ ہوگا کہ کسی کے اندر منہ سے بولنے کی یعنی آواز نکالنے کی ہمت کسی میں نہیں ہوگی. ایک سانس ہوگی منہ کے اندر سے نکلنے والی، ایک جو ہے وہ جس طریقے سے انسان ہانپتا ہے اور سانس لے رہا ہوتا ہے ڈر اور خوف سے اور بالکل اضطراب سے، اور اسے کوئی جو ہے نا اس کے سامنے ایک طرف ڈر اور روب اور خوف ہوتا ہے اور دوسری طرف اس کا کوئی اور چارہ اس کے پاس نہیں ہوتا، تو لاچار سا ہوتا ہے. تو اس موقع پہ جو اس طرح کی جو آواز نکلتی ہے اس کو قرآن مجید نے ہمسا کہا ہے، کہ اس دن کسی میں یہ جرأت اور ہمت نہیں ہوگی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بات کر سکے، یا کسی طرح کی کوئی بات اس کے ذہن میں نہیں ہوگی کہ وہ بات اپنے منہ سے ادا کر سکے، سوائے اس کے کہ وہ بالکل ایک ہانپنے اور کانپنے کی آواز ہوگی. اور وہ پوری انسانیت جب میدان حشر میں ہوگی اور اس وقت جو آواز اس کے ہانپنے کی جو ادا ہو رہی ہوگی، اس کے سانس لینے کی، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے ہمس کہا ہے. اب وہ منظر خود ذرا ذہن میں لائیں، اس میں میں اور آپ بھی ہوں گے، پوری انسانیت، اگلے پچھلے لوگ ہوں گے، اور اللہ جل شانہ کی قہاریت اس وقت ہوگی. تو ایسے میں کیا عالم ہوگا. تو اس آواز کو ہمس کہا گیا ہے، بڑی بڑی کمزور نحیف سانس کی آواز. تو یہ جن حروف میں پائی جاتی ہے ان میں یہی، اور وہ حروف کا جو مجموعہ ہے وہ یہ ہے فَحَثَّهُ شَخْصٌ سَكَتْ. فَحَثَّهُ شَخْصٌ سَكَتْ. تو گویا کہ یہ 10 حروف ہیں، فا، ہا، ثا، ہا، شین، خا، صاد، سین، کاف اور تا. یہ 10 حروف ہیں جن میں صفت ہمس پائی جاتی ہے. تو ان حروف کو ہمس کی وجہ سے محموسہ کہا جاتا ہے، اور ان کی ادائیگی میں اسی طریقے سے آواز بالکل اسی طریقے اپنی بڑی کمزوری کے ساتھ اپنے مخرج میں ٹھہرتی ہے، اور پھر مخرج میں ٹھہرتے ہی آواز کمزوری سے ہی ادا ہو جاتی ہے. آپ ذرا ان کو دیکھیں گے، اف،
اح اف اہ، اسی طرح اش اخ اس اس، اور آگے کاف اور تا ہے، ان میں بھی آواز اگرچہ آگے جاری نہیں رہتی، آواز ان میں رک جاتی ہے، چونکہ یہ آگے جو ہے وہ حروف شدیدہ میں بھی آ رہے ہیں۔ اب حروف شدیدہ کاف اور تا حروف شدیدہ میں چونکہ آتے ہیں، اس لیے ان کی ادائیگی میں تھوڑا سا جو ہے وہ ہمس کو اس طریقے سے ادا کرنا ہوتا ہے کہ آخر میں ان کی آواز یا تو ساکن کے وقت بند کر دی جاتی ہے شدت کی وجہ سے، اور معمولی سا سانس جاری ہونے کی آواز آتی ہے، تو جس کو ہمارے بعض عرب قراء جو ہیں وہ تھوڑا سا مبالغہ بعض اوقات کر جاتے ہیں، وہ اک کی طرف سے آواز چلی جاتی ہے، جیسے الم نشرح لک صدرک، تو یہ اب اتنی کھے نکالنا یہ ٹھیک نہیں ہے، اتنی زیادہ آواز اس کی نکالنا۔ البتہ یہ ہے کہ اس میں معمولی سا ہمس جو ہے وہ کیا جاتا ہے، چونکہ ہمس ذاتی طور پر کمزور ہے، آواز وہاں جاتی ہے اس مخرج تک اور اس کے اندر وہ ذوف پایا جاتا ہے، لیکن وہ اتنا نمایاں نہیں ہوتا، تو اس کو ہمارے اساتذہ اور قراء بڑا خوبصورت طریقے سے جو ادا کرنا جو سکھاتے ہیں، تو اس میں حرف کی حالت بھی تبدیل نہیں ہوتی کہ وہ کاف کے بعد اس کے سامنے آگے چھوٹی ہے آنے سے کھے کی آواز بن جائے، جس طریقے سے ہمارے ہاں آنکھ، تو وہ اس کے لیے کاف کے بعد گول ہا لگائی جاتی ہے، آنکھ بن جاتا ہے، تو وہ آواز بھی پیدا نہیں ہونی چاہیے، اور بالکل ایسا بھی نہیں کہ آواز اس کی ظاہر ہی نہ ہو، تو اس کو تھوڑا سا ظاہر کرنے کے لیے اس کا ہمس اس طریقے سے کیا جاتا ہے، الم نشرح لک صدرک، آخر میں یہ آواز آتی ہے، تو یہ گویا کہ اپنے مخرج سے بڑے ذوف کے ساتھ آواز اس کی نکل جاتی ہے، تو معمولی سی سانس کی طرح کی، سانس کی اپنی چونکہ آواز نہیں ہوتی، لیکن سانس جب زیادہ جمع ہو جاتا ہے تو پھر جو تھوڑی سی آواز ہوتی ہے تو اسی کو گویا کہ ہمس کہتے ہیں۔ تو یہاں کاف کی ادائیگی میں اور اسی طریقے سے تا کی ادائیگی میں دونوں میں یہ آواز ہوگی، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك، یہ آواز معمولی سے زیادہ نہیں کریں گے، جو ہے نا عرب قراء بعضے یا اسی طریقے سے انہیں دیکھتے دیکھتے ہمارے پاکستانی بھی بعض اور عجمی بھی ان کی نقالی میں یہ ادا کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ غلط ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، بالاتفاق قراء مجودین کے نزدیک یہ غلط ہے، اس طریقے سے یہ آواز نہیں نکالنی چاہیے۔ اسی طریقے سے تا کی آواز میں بھی یہی کیفیت ہے، یہی صورتحال ہے کہ اس میں بھی بعض لوگ مبالغہ کر کے تھ کی آواز بنا دیتے ہیں، آخر میں گول ہا لگا دیتے ہیں تھا، جیسے اذا السماء فطرت، تو یہ غلط ہے، اس میں ہمس کی آواز ہوگی اور وہ بڑی کمزور اور ضعیف آواز ہے، اور تا میں صفت شدت بھی آگے آ رہی ہے، اس شدت کی وجہ سے آواز بند بھی ہوگی، لیکن بند ہوتے ہی ساتھ ہمس بھی ہوگی، اور وہ اس طرح ہوگی، اذا السماء فطرت، معمولی سا، اذا السماء فطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، تو یہ اسی طریقے سے اذا الشمس كُوِّرت وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرت، معمولی سی آواز تاک پر سانس کی ہوگی، اور وہ آواز اس کو نہیں کہتے بلکہ وہ سانس ہی ہوگی، کیونکہ سانس کی آواز نہیں ہوتی، اور جو سانس کی جو آواز ہوتی ہے اس کو آواز نہیں کہتے، تو اس لیے یہ ایک بڑی معمولی سی گویا کہ سانس کا ہی جاری ہونا ہے، جو کہ ان دو حروف میں خاص طور پر بڑی احتیاط کے ساتھ کرنا ہوتا ہے، اور بے احتیاطی کی جائے تو وہ کھے یا تھے کی آواز بن جاتی ہے، جو کہ ٹھیک نہیں ہے۔ جو لوگ اس طرح پڑھ رہے ہوتے ہیں اذا السماء فطرت، تو یہ غلط ہے، تو چاہے وہ کہیں بھی پڑھیں تو یہ آواز نہیں نکلنی چاہیے، اذا السماء فطرت، یہ معمولی سی آواز ہوگی۔
تو یہ حروف ان کو محموسہ کہتے ہیں، ان حروف کو حروف محموسہ یعنی ہمس والے حروف، جن میں ہمس کی آواز پائی جاتی ہے۔ تو اب اس کے مقابلے میں جتنے بھی حروف ہیں 19 کے 19، بعض لوگوں نے ان کے مجموعے بھی بنائے ہوئے ہیں، لیکن ضرورت نہیں ہے، بہرحال جو ہے نا وہ اگر دیکھنا چاہیں تو کتابوں میں موجود ہیں، بعض کتابوں میں تو وہ تکلف ہے محض۔ باقی یہ ہے کہ جہر ان حروف میں گویا کہ باقی تمام حروف میں صفت جہر پائی جاتی ہے کہ ان کی آواز مخرج میں قوت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ ٹھہرتی ہے۔ مثلا جو ہے وہ آپ دیکھ لیں، جیم ہے، قوف ہے، تو یہ جتنے بھی حروف ہیں پورے قوت کے ساتھ وہاں ٹھہر رہی ہوتی ہے۔ باقی ان حروف میں مخرج میں آواز بہت ضعف اور کمزوری کے ساتھ ٹھہرتی ہے۔ تو یہ اس طریقے سے ہمس ہم نے پڑھی ہے، ہمس اور جہر، گویا کہ یہ دو صفات ہم نے ان 10 میں سے پڑھ لی ہیں، اور ایک پیر ہم نے جو پڑھا ہے تو گیا باقی 4 پیر باقی ہے۔ تو ان میں دوسرے نمبر پہ ہے شدت اور رخوت۔ شدت اور رخوت، شدت رخوت۔ شدت کہتے ہیں سختی کو، آواز میں سختی کا ہونا، کہ جس کی وجہ سے آواز آگے جاری نہ رہ سکے۔ اور رخوت کہتے ہیں نرمی کو، نرم ہونا آواز کا، کہ جو جن حروف کی آواز جاری رہتی ہے اپنے مخرج سے ادا ہونے کے بعد، جن کی آواز جاری رہتی ہے، یہاں مخرج میں آواز جو ہے وہ اتنی سختی پائی جاتی ہے کہ آواز بند ہو جاتی ہے شدت میں، رخوت میں آواز جاری رہتی ہے۔ البتہ شدت اور رخوت کے درمیان کچھ حروف اس طرح کے ہیں، 5 حروف ہیں کہ جن میں تھوڑی سی شدت بھی پائی جاتی ہے کہ آواز تھوڑی جاری رہتی ہے، اور پھر باقی رخوت پائی جاتی ہے کہ تھوڑی سی جو ہے نا وہ آواز آگے اس کے بعد جاری ہو جاتی ہے۔ تو وہ صرف اسی جوڑے کے درمیان وہ صفت پائی جاتی ہے، اس صفت کو توسط کہا جاتا ہے، توسط۔ توسط تو جن حروف میں صفت شدت پائی جاتی ہے ان حروف کا مجموعہ ہے اجیدو کا قطبتا۔ اجیدو کا قطبتا، اجیدو کا قطبتا، حمزہ، اس کو ہم حمزہ پڑھیں گے، حمزہ ہے یہ، حمزہ، جیم، دال، کاف، قاف، طا، با، تا، تو یہ 8 حروف ہیں اجیدو کا قطبتا۔ تو یہ سارے شدت والے حروف ہیں، ان کو حروف شدیدہ کہتے ہیں۔ اب اس میں آپ دیکھیں ادائیگی کے وقت ان میں آواز جو ہے وہ جب یہ ساکن ہوتے ہیں تو آگے آواز کی کیا حالت ہوتی ہے، آواز اس میں بند ہو جاتی ہے۔ مثلا حمزہ ہے، حمزہ کو جب آپ ساکن کرتے ہیں، یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں جب ہم نے حمزہ کا مخرج پڑھا ہے حروف حلقی کا، تو اس وقت بھی اس کو اشارتاً بیان کیا گیا تھا کہ حمزہ جب ساکن ہوتی ہے تو اس میں آواز بالکل بند ہو جاتی ہے، جیسے جینا۔ اب جینا کو آواز بند کیے بغیر کس طرح ادا کیا جا سکتا ہے، یہ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ تو یہ اس کے مخرج کی سختی کی وجہ سے ہے، اس حرف میں اس کے مخرج کی وجہ سے اس کی حرف کے اندر جو سختی پائی جا رہی ہے، اس وجہ سے اس کی آواز کو آگے، اور یہ پوری طرح اس میں سختی پائی جاتی ہے۔ جینا، شینا، اسی طریقے سے اگر وقف کرتے ہیں شاء، اس پر
وما تشاءون الا ان يشاء، تو جا کے وہاں رک جاتے ہیں ان یشاء اللہ. تو اسی طرح شاء پہ جا کے رکیں گے تو آواز رک جاتی ہے، آگے آواز حمزہ کی جو ہے مزید ظاہر کرنا کسی اور طریقے سے ممکن نہیں ہے. تو یہاں پہ گویا کہ حمزہ میں پوری طریقے سے سختی پائی جا رہی ہے، اور حمزہ کی آواز کو آگے جاری رکھنا جب یہ ساکن حالت میں ہوتی ہے تو ممکن نہیں ہوتا، کسی طرح بھی اس کی آواز ظاہر نہیں کی جا سکتی. آگے جو ہے یہ حمزہ کے بعد 5 حروف وہ آ جاتے ہیں جو ہم قلقلہ میں پڑھ چکے ہیں، جیم، دال، یہ والا قاف، طا، با اور قاف، جیم، دال، قاف، طا اور با، قطب جدن والا جو حروف تھے 5. تو وہ گویا کہ یہاں بھی ان میں اپنی صفت کے اعتبار سے اصل صفت یہ ہے جو ان کے اندر پائی جا رہی ہے، وہ ہے صفت شدت. صفت شدت. اب شدت کی وجہ سے یہ بھی جب ساکن ہوتے ہیں تو ان میں آواز بند ہو جاتی ہے. جیسے جیم ساکن سے شروع سے پہلے اس کا مخرج معلوم کرنے کے لیے جو طریقہ بتایا تھا کہ اس سے پہلے حمزہ پر زبر لائیں یا کسی بھی حرف پر زبر لائیں، اور جس حرف کے مخرج تک پہنچنا ہے، جس حرف کا مخرج معلوم کرنا مقصود ہے یا اس کے مخرج کی پریکٹس کرنی ہے، تو اس حرف کو ساکن کریں. تو یہاں جیم ساکن کر کے ہم پڑھتے ہیں، حمزہ سے پہلے حمزہ پر زبر لگا کے جیم کو ساکن کر کے اج. اب آواز مخرج میں جا کے بند ہو گئی ہے، اج. تو اب اس مخرج سے آواز کو کھولا ہے ہم نے اس قلقلہ کے ذریعے، ورنہ شدت کی وجہ سے آواز بند ہو گئی ہے. اب حمزہ تو باوجود اس کے کہ اس میں آواز بند ہو جاتی ہے، اس کے باوجود وہ نمایاں رہتی ہے، جبکہ یہ حروف جو باقی ہیں ان میں آواز جب بند ہو جاتی ہے تو یہ نمایاں نہیں رہتے. ان کو نمایاں کرنے کے لیے پھر ان میں قلقلہ کیا جاتا ہے. یہ قلقلہ کی بحث میں ہم پڑھ چکے ہیں. اسی طریقے سے اس وقت بھی میں نے اشارتاً بیان کر دیا تھا جب ان کے مخارج ہم نے پڑھے تھے. تو ابھی گویا کہ اس مقام پہ ہم پہنچے ہیں جس کا پچھلی کلاسوں میں ذکر کیا گیا تھا کہ آنے والے وقت میں ہم پڑھیں گے. تو ابھی تقریباً یہ ساری وہی چیزیں آ رہی ہیں جو اس وقت اشارہ کیا تھا کہ اگلی کلاسوں میں آئے گی. تو یہاں اجیدو کا قطبتا میں حمزہ، جیم، دال، قاف، طا اور با، تو یہ تو وہ ہیں جن میں پورے طریقے سے شدت کی وجہ سے آواز بند ہو رہی ہے. اور آواز بند حمزہ میں پوری طریقے سے بند ہو رہی ہے، اور باقی جو 5 حروف ہیں ان میں بند ہونے کے بعد آدھی حرکت دے کر آواز کھولی جاتی ہے. پھر باقی 2 حروف رہ جاتے ہیں، کاف اور تا. کاف اور تا یہ دونوں حروف جو ہے پیچھے ہمس میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں. اذا السماء انفطرت میں نے مثال دی اس کی، اسی طریقے سے الم نشرح لک صدرک میں اس کی مثال دی. تو یہ 2 حروف جو ہیں یہ بھی ان میں بھی شدت پائی جاتی ہے، شدت کی وجہ سے آواز بند ہو جاتی ہے ان دونوں حروف میں بھی. یہ کاف اور تا میں ان دونوں میں آواز شدت کی وجہ سے بند ہو جاتی ہے. اور پھر ہمس کی وجہ سے ان میں تھوڑا سا ان کا اظہار کیا جاتا ہے کہ سانس ان کی جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے. تو اس طرح گویا کہ یہ 8 کے 8 حروف وہ ہیں جن میں صفت شدت پائی جاتی ہے. اور صفت شدت کا مطلب یہ ہے کہ مخرج میں اس قدر سختی ہوتی ہے کہ آواز کا جاری رہنا ممکن نہیں رہتا ہے، ان کی ادائیگی میں آواز بند ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد باقی جو حروف ہیں ان میں اس سے پہلے کہ رخوت پائی جائے ان میں نے جس طریقے سے بتایا کہ کچھ حروف اس طرح کے ہیں جن میں کچھ شدت پائی جاتی ہے، کچھ رخوت پائی جاتی ہے. ان کا مجموعہ یہ ہے، لن عمر، تو لام، نون، عین، میم، را، یہ جب حروف ساکن ہوتے ہیں ان پر جب جزم ہوتی ہے تو ان میں آواز نہ ہی تو شدیدہ کی طرح فوراً بند ہوتی ہے اور نہ ہی رخوہ کی طرح مسلسل پھر آگے جاری رہتی ہے، تھوڑا سا جاری رہنے کے بعد بند ہو جاتی ہے. جیسے الحمد، تو ال میں تھوڑی سی آواز جاری رہی،
اللہ اکبر اللہ، تو اتنی اس میں گنجائش ہے کہ فوری آواز بند نہیں ہوتی اور حرف ظاہر بھی ہو رہا ہے پوری طریقے سے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اس اش اس کی طرح آواز جاری رہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ 5 حروف ایسے ہیں۔ اسی طریقے سے نون ہے، جیسے صراط الذین انعمت، ان میں ایسا بھی نہیں کہ آواز مخرج میں اتنی بند ہو جاتی ہو کہ حرف ظاہر ہی نہ ہو، تو انعمت نہیں ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ اس میں مزید اس کی آواز کو ان کسی طریقے سے لمبا بھی نہیں کیا جا سکتا کہ آواز کا بعد میں جو ہے نا اس کا حصہ جاری رہے۔ یہی حالت عین کی ہے، جیسے یا معشر یعنی ایسا بھی نہیں کہ یکدم جھٹکے سے آواز بند ہو جائے، اور ایسا بھی نہیں کہ بہت آگے جاری رہے سین اور شین کی طرح۔ یہی صورتحال میم کی ہے اور یہی را کی ہے۔ تو یہ 5 حروف گویا کہ ایسے ہیں کہ جن میں صفت شدت اور رخوت دونوں تھوڑی تھوڑی پائی جاتی ہیں۔ شدیدہ کی وجہ سے ان کی آواز مسلسل جاری رہنا ممکن نہیں ہے، اور رخوہ جو ہے وہ پائے جانے کی وجہ سے ایسا نہیں ہے کہ ان کی آواز کو بالکل جو ہے نا وہ آگے جاری رکھ دیا جائے، بلکہ ان میں تھوڑی سی آواز جاری رہتی ہے اور پھر رک جاتی ہے۔ یہ 5 حروف ہیں۔ تو 8 حروف آج شدت والے اور 5 حروف یہ توسط والے، جن کو حروف متوسطہ کہیں گے، تو ان کو حروف شدیدہ کہیں گے، ان کو متوسطہ کہیں گے۔ تو حروف شدیدہ اور حروف متوسطہ کے بعد باقی جتنے بھی حروف ہیں وہ سارے کے سارے حروف رخوہ ہیں۔ ان میں آواز مخرج میں نرمی کے ساتھ ٹھہرتی ہے اور پھر آواز آگے جاری ہو جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے یہ ہم نے یہ گویا کہ 4 صفات اس کی ہم نے پڑھ لی ہیں۔ باقی صفات انشاءاللہ العزیز ہم کل کے درس میں پڑھیں گے، اور ابھی ہم مختصر سی مشق کریں گے۔ سورہ بینہ ہم نے کل پڑھی تھی، تو سورہ بینہ کی آیات آپ دیکھ لیں۔ تو جو آیات ہم نے کل پڑھی تھی ان سے آگے ابھی ہم پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وما أمروا، ان دونوں پر جو مد ہو رہی ہے یہ مدیں ابھی ہم اگلی کلاسوں میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة۔ یہاں پہ وقف جو ہے پہلے بھی ہم کر سکتے ہیں، ایک اور جگہ پہ بھی وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء۔ اب یہ حنفاء پر وقف جو ہے یہ اس میں اور خوبصورت معنی پیدا کر دیتا ہے اپنے ترجمے کے اعتبار سے۔ بہرحال اس وقت کیونکہ ہمارا موضوع اس کا ترجمہ نہیں ہے، تو حنفاء پر بھی ترجمہ جب وقف کرتے ہیں تو بڑے خوبصورت معنی پیدا ہوتے ہیں۔ اور لیکن یہاں ابھی جو میں نے خاص طور پر جو وقف کیا یہ حمزہ پر وقف سمجھانے کے لیے۔ ابھی چونکہ ہم نے پڑھا ہے کہ حمزہ جب ساکن ہوتا ہے تو اس میں آواز رک جاتی ہے، تو یہاں حنفاء پر جب ہم نے وقف کیا ہے تو حمزہ کے ساکن ہونے پر آواز ہم نے روک دی ہے۔ حنفاء،
تو یہاں جا کے آواز بالکل رک گئی ہے. اس آواز کو حمزہ کے کو مزید کسی طریقے سے بھی جاری رکھنا، نہ اس میں قلقلہ ہو سکتا ہے، نہ اس میں ہمس ہو سکتا ہے، نہ اس کی کوئی اور صورت ہے کہ اس کی آواز کو جاری کیا جائے. تو یہاں گویا کہ اس کی پوری مثال، میں جب آپ کو مثالیں دے رہا تھا تو اس وقت میں تلاش میں تھا کوئی مثال کی، لیکن یہ یہاں پہ مثال فوری طور پر سامنے آ گئی ہے. اس لیے یہاں وقف کیا. معانی کے اعتبار سے بھی یہاں کا وقف بڑا خوبصورت ہے، اور پھر اسی طریقے سے ہماری آج کی کلاس کی نسبت سے حمزہ جس میں شدت آ رہی ہے اس کے اعتبار سے بھی یہاں کا وقف گویا کہ حمزہ کے وقف کو سمجھانے کے لیے یہ بڑا اہم ہے. میں اس کو ریپیٹ کرتا ہوں. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. صدق اللہ